سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو بھی احکام نازل فرمائے ہیں وہ سراپا دین ہے، جس میں حج ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، والدین کے احکام ہیں، اہل بیت کی تعریف ہے، صحابہ کرام کی عظمت کا بیان ہے، حرم مصطفیٰ کا ذکر ہے، ذکر اللہ کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا، اذکر اللہ ذکرًا کثیرا، دعاؤں کا حکم دیا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ تو جو قرآنی احکام ہیں یہ مکمل دین ہے، اور قرآنی احکام میں سے کسی حکم کا جو منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب کسی نے صلاۃ و سلام کے بارے میں سوال کیا، صلاۃ و سلام، میں نے کہا وہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ سلام کو عام کرو، سلام اللہ کا نام ہے، سلام میں سلامتی ہے، آپ نے حکم دیا ہے کہ سلام کو عام کرو، لیکن وہ محبوب جس پر خود اللہ صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو سوال کرتا ہے کہ صحابہ صلاۃ و سلام پڑھتے تھے؟ کیا صحابہ کے پیش نظر یہ آیت نہیں تھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما؟ یہ قرآن صحابہ کے سامنے موجود نہیں تھا، اور تو کیسا صحابہ کا غلام ہے پوچھ رہا ہے کہ صحابہ صلاۃ و سلام پڑھتے تھے؟ کیا اس آیت پر صحابہ کا عمل نہیں تھا؟ جو اتحیات میں ہم سلام پڑھتے ہیں یا درود پڑھتے ہیں، یا ہم اتحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتے ہیں، یہ سب کچھ احادیث سے ثابت ہے۔ 5 گانا صحابہ پڑھتے تھے، لیکن صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے مطلقاً اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے کہ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم میرے نبی کی ذات پر درود اور سلام پڑھو، اور تو پوچھتا ہے کہ صحابہ صلاۃ و سلام پڑھتے تھے؟ ہم آپس میں کئی دفعہ ملتے ہیں، دن کو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، تو صحابہ تو کثرت سے حضور کی صحبت میں جایا کرتے تھے، وہ تو ہر وقت صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، ان کا تو ورد زبان تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، فداک امی و ابی بک یا رسول اللہ، روحی فدا یا رسول اللہ، فدا روحی و جسدی بک یا رسول اللہ۔ وہ تو ہر وقت حضور کو سلام کرتے تھے، اور تو پوچھ رہا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد کہ صحابہ صلاۃ و سلام پڑھتے تھے؟ 5 گانا صحابہ کرام یا قیامت تک کے مومن السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں، یہ تو احادیث سے ثابت ہے، لیکن جو اللہ نے صلاۃ و سلام کا حکم دیا ہے وہ مقید نہیں ہے، مطلق ہے کہ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، ایمان والو تم میرے نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھو۔ تو صحابہ تو ہر وقت حضور سے ملاقات کرتے تھے، جب بھی ملتے تھے وہ سلام پیش کرتے تھے، یا تو لکھتے کہ وہ اس آیت کے منکر تھے، اس آیت پر صحابہ کا عمل نہیں تھا؟ کیسی باتیں کرتے ہو کلمہ پڑھنے کے بعد کہ صحابہ صلاۃ و سلام پڑھتے تھے؟ بلکہ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا کہ ایک صحابی کے گھر سرکار تشریف لے گئے، آپ نے اس کے دروازہ پر اسے سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا، حالانکہ اس نے نبی سونے کا سلام سن لیا تھا، پھر آپ نے سلام فرمایا، پھر آپ نے سلام فرمایا، پھر 4تھی دفعہ جب آپ نے سلام دیا یا تیسری دفعہ پھر اس نے سلام کا جواب دیا، تو آپ نے جب استفسار فرمایا تو اس نے عرض کیا فدا قومی و ابی بک یا رسول اللہ، میں سعادت سمجھ رہا تھا کہ آپ کے بار بار سلام مجھے پہنچے۔ اوہ مولوی خدا کا خوف کر، جو صحابی متمنی رہتے ہیں کہ آقا کا سلام بار بار ہمیں پہنچے اور وہ خوش ہو رہا ہے، پھر وہ سلام کا جواب عرض کر رہا ہے، جو بار بار ان گنت دفعہ مجلس رسول میں آتے جاتے تھے، کیا وہ صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے تھے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما میں درود و سلام پڑھنے کا مطلقاً حکم ہے، ایمان شرط ہے، علاقے کی قید نہیں ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ صلاۃ و سلام صحابہ پڑھتے تھے، وہ مجھے فتویٰ لکھوا دے کہ اس آیت پر صحابہ کا عمل نہیں تھا۔ اور نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، یہ بھی اس آیت پر عمل ہے۔ لیکن اللہ نے نماز کے لیے ہمیں پابند نہیں فرمایا کہ ہم صرف نماز میں صلاۃ و سلام پڑھیں، مطلق حکم ہے۔ یہ تین اللہ تعالیٰ کے مطلقاً احکام ہیں جن کو کائنات کا کوئی مولوی رد نہیں کر سکتا۔ اذکر اللہ ذکرًا کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ اجیب و دعوت الداعی اذا دعان، جس وقت اللہ سے دعا مانگو، وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور اسی طرح صلاۃ و سلام اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز میں پڑھو، بعد میں تم نہیں پڑھ سکتے۔ نماز میں جو صلاۃ و سلام یا درود و ابراہیمی پڑھا جاتا ہے وہ احادیث سے ثابت ہے، لیکن قرآن میں اللہ کا حکم مطلقاً چمک رہا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، ایمان شرط ہے۔ اس لیے صحابہ جیسا بڑا مومن کوئی نہیں ہے۔ یہ پوچھنا کہ وہ صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، کیا اس آیت پر صحابہ کا عمل نہیں تھا؟ اور پھر آپ لوگوں کے علامہ حضرت زکریا صاحب اور بہت سی عربی کتابیں ہیں، جلاء الافہام ہے، علامہ سخاوی نے القول البدیع میں لکھا، حضرت ابو بکر بغدادی رحمت اللہ علیہ جو ہر نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم تا آخر یہ آیت پڑھتے تھے، اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا محمد پڑھتے تھے۔ تمام علماء نے لکھا، اکابرین نے لکھا، اور ریمنڈ والے بھائیوں تمہارے زکریا صاحب نے لکھا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشانی کو چوم لیا۔ روح کائنات کا کوئی عالم اس حدیث کو رد نہیں کر سکتا، نہ عرب کا عالم نہ عجم کا کوئی امام و مفتی رد کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا۔ تو اس لیے یہ تو علماء لکھ رہے ہیں، فضائل درود و سلام میں لکھا ہوا ہے کہ صلاۃ و سلام پڑھنے والے کو نبی پاک نے چوما۔ صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم قرآن میں، صلاۃ و سلام پڑھنے والے کو نبی پاک چوم رہے ہیں۔ اور جس کو آپ کی زیارت ہوتی ہے حقیقت میں آپ کی زیارت ہے۔ پھر تم یہ پھڈا ڈالتے ہو کہ ہم سپیکر پر نہیں پڑھتے، نہ پڑھو سپیکر پر، نہ پڑھو اذان سے پہلے، نہ پڑھو اذان کے بعد، مطلقاً پڑھو۔ اگر پڑھتے ہوئے تمہیں کوئی کباہت محسوس ہوتی ہے، اہل سنت تفرقہ بازی سے بچنا چاہتے ہیں، تفرقے کو ختم کر دو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن و سنت سے صلاۃ و سلام پڑھنے کا ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، اور نبی پاک کا چومنا ثابت ہے۔ صلاۃ و سلام پڑھنے والے کو نبی پاک نے چوما، تم اپنی مساجد کے دروازے پر لکھوا لو، 1,00,000 دفعہ اللہ کا نام لکھواؤ، لیکن ایک مرتبہ تو لکھوا دو الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابہ یا حبیب اللہ، لکھوا لو۔ ہزاروں لوگ، ہزاروں ہم جیسے لوگ، ہم جیسے دیوانے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ فضائل اعمال سے اس چیپٹر کو نکالا گیا۔ کیوں نکالا گیا؟ کہ حق ظاہر ہو رہا ہے، اس لیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یاد رکھنا، نہ یا شرک ہے نہ الا شرک ہے، اللہ کے سوا کسی کو الہ اور معبود مانا جائے شرک ہے۔ اور حضور شاہد فی العالمین ہے۔ یہ کہنا کہ روضہ اطہر پر جا کر پڑھو تو آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں، تو پھر وہ شاہد فی المدینہ ہوئے، ایک عالم کا بھی شاہد نہ مانا۔ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین فی العالمین ہیں۔ یہ تو قادیانیوں کا عقیدہ ہے، آپ کی ختم نبوت مدینہ میں رہی، ہم نے تو انڈیا میں دعویٰ کیا۔
الحمدللہ رب العالمین، اللہ عالمین کا رب ہے، اور حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے نبی ہیں، تمام عالمین پر شاہد ہیں، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے کہ آپ وہاں جاؤ تو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، یعنی پھر شاید فی العالمین نہ ہوئے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا کی تفسیر بخاری شریف میں دیکھو، باب الحوض میں دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ مجھے اللہ کی قسم انظر حوضی، میں اسی وقت اپنے حوض کوثر کو بھی دیکھ رہا ہوں، انی شہید علیکم علیکا علیکما علیکم، قیامت سے ایک لمحہ اگر پہلے ایک بچہ امت محمدی میں پیدا ہوگا تو حضور مشاہدہ فرماتے ہیں آپ شاہد فی العالمین ہیں۔ تو اس لیے اگر شاہد فی العالمین نہیں ہے تو السلام علیکہ ایھا نبیو پڑھتے ہو، اس کا معنی ہے کہ اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اور احیاء العلوم میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جب امتی حضور کو شاہد اور حیات النبی مانتے ہوئے السلام علیکہ ایھا النبیو پڑھتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآنی احکام ماننے کی توفیق دے۔ صلاۃ و سلام حکم قرآنی ہے، اس کے انکاری یا اس کو نعوذ باللہ بدعت کہنے والے یا صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کو قتل کر دینے والے، جب مساجد میں صلاۃ و سلام سے روکنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ اللہ اللہ